ہر رات کی تاریکی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں روشنی خود آ کر بس جاتی ہے، ایک ایسی بیکری جو صرف چاند پورا ہونے پر کھلتی ہے، اور ایک ایسی پری جو سمجھتی تھی کہ جلدی کرنا ہی کامیابی ہے، لیکن اس رات چاند نے اسے کچھ اور ہی سکھا دیا۔ اگر آپ رات کے سکون میں کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو چینل ٹائمز امیجنیشن کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ خوابوں کا دروازہ ہم مل کر کھولیں گے۔ ایک بہت وسیع جنگل تھا۔ وہ ایسا جنگل نہیں تھا جس میں خوف بستا ہو، وہ جنگل ایسا تھا جیسے گھر کی گود ہو۔ درختوں کے پتے چاندنی میں چاند کی طرح چمکتے اور ہوا اتنی نرم ہوتی کہ لگتا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ لوری گنگنا رہا ہو۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک بیکری تھی، لیکن وہ عام بیکری نہیں تھی۔ یہ بیکری صرف اس وقت کھلتی تھی جب چاند پورا گول اور روشن ہو جاتا تھا، اسی لیے سب اسے کہتے تھے چاندنی بیکری۔ یہ بیکری پریاں چلاتی تھیں۔ پریاں چھوٹی نہیں تھیں، وہ روشنی کی لڑیاں سی تھیں، جیسے چاند جب درختوں کی شاخوں پر سونا بچھا دے۔ ان سب میں ایک پری تھی جس کا نام تھا زونی۔ زونی نٹ کھٹ تھی، خوش دل، ہنستی مسکراتی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، جو کام جلدی کرے گا وہ سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے جب بھی بیکری کھلتی زونی بہت تیزی سے کام کرتی۔ وہ آٹا جلدی گوندتی، چینی جلدی ملاتی اور تندور جلدی گرم کر دیتی، لیکن نرمی، محبت، آہستگی، کھانے میں وقت، وہ سب بھول جاتی۔ ایک رات چاند بالکل چمکتا ہوا تھا۔ جنگل کی ساری جانیں جانتی تھیں آج پریوں کی بیکری کھلے گی۔ خوشبو کی لہر درختوں سے ٹکرا کر جانوروں، پھولوں اور جگنوں تک پھیل رہی تھی۔ زونی نے کہا، میں آج سب سے پہلے سب کی کوکیاں بنا دوں گی۔ دوسری پری عالیہ، جس کی طبیعت بہت نرم اور دھیرج والی تھی، مسکرا کر بولی، پیاری زونی، کام جلدی نہیں، محبت سے ہونا چاہیے، جتنی محبت اتنی مٹھاس۔ لیکن زونی نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سمجھا کہ عالیہ آہستہ ہے اور وہ خود اسے زیادہ تیز ہے اور وہ اسے آگے ہے۔ زونی نے جلدی جلدی آٹا تیار کیا، آوازیں اٹھتی گئیں، چمچ ٹکرائے، برتن بجے، تندور کی بھاپ نکلی، سب کچھ تیز، بہت تیز۔ آخر کار کوکی نکل آئی۔ کوکی جب نکلی تو جیسے ہی پہلی پری نے ایک ٹکڑا چکھا وہ خاموش ہو گئی۔ کوکی بہت سخت تھی اور ذائقہ بھی بہت مدھم تھا۔ اس میں وہ خواب والا جادو ہی نہیں تھا جو ہمیشہ ہر دل کو نرم کر دیتا تھا۔ جنگل میں بھی خبر پھیل گئی، آج خواب میٹھے نہیں آئیں گے۔ زونی کا دل بیٹھ گیا، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، میں نے تو صرف اچھا بننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں شاید محبت بھول گئی۔ عالیہ آگے آئی، اس کی آواز اس سے بھی نرم سی، اچھائی مقابلہ کرنے میں نہیں ہوتی زونی، اچھائی ساتھ مل کر کام کرنے میں ہوتی ہے۔ باقی پریوں نے بھی زونی کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے ایک ساتھ دوبارہ آٹا گوندھا، کسی نے خوشبو شامل کی، کسی نے لطافت، کسی نے دعا اور کسی نے مسکراہٹ۔ اور اس بار کوکیز پھول کر ہلکی ہو گئیں اور ان میں نرم چمک نکلنے لگی، جیسے ہر ایک کے اندر ایک چھوٹا سا خواب جاگ رہا ہو۔ رات کے آخر میں جنگل کے ہر دل میں سکون ہوتا، سب مسکراتے ہوئے سوئے، اور زونی نے وہ سچ سیکھ لیا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ جلدی میں کام ہوتا تو ہے، لیکن خوبصورتی صرف محبت سے بنتی ہے۔ سب سے خوبصورت چیزیں وقت، محبت اور ساتھ مل کر کرنے سے ہی بنتی ہیں۔ تو میرے پیارے سننے والوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ضرور اس کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔